جی سلامتی اور عافیت ہو۔ پورے کا پورا اسلام بیس کرتا ہے قرآن شریف پہ اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پہ۔ قرآن شریف سب سے پہلا ماخذ ہے، اسی لیے سب سے زیادہ اہم مدعا ہے اور ٹاپک ہے اسلامیات کے لیکچر میں، کہ آپ کو پتہ ہو کہ اسلام جو قرآن شریف ہے وہ اصل میں وہ کیسے کمپائل ہوا۔ قرآن شریف 22 سال 5 مہینے 14 دن کے اندر اندر نازل ہوا، اور جیسے جیسے یہ نازل ہوتا رہا ویسے ویسے یہ ترتیب دیا جاتا رہا، جس کو کہتے ہیں ترتیب توفیق۔ اللہ پاک سورہ حامیم سجدہ میں فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں باطل نہ تو سامنے سے آ سکتا ہے اور نہ ہی پیچھے سے۔ پھر سورہ حجر میں اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے قرآن اتارا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّهُ لَحَافِظٌ۔ یہ مسلم ہے کہ ہم آپ پر ایک ایسی کتاب نازل کرنے والے ہیں جس کو پانی نہیں دھو سکے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے 571 میں، اور 610 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی نازل ہوئی، جس کا تھا جو کہ سورہ علق کی 5 آیات تھیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، کہ پڑھو اس مالک کے نام کے ساتھ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں قلم کے ساتھ علم سکھایا ہے۔ اب بات کرتے ہیں عہد نبوی میں قرآن شریف کو کیسے پروٹیکٹ کیا جاتا رہا۔ وہ ہوتا یہ تھا کہ جب بھی کوئی آیت آتی، الگ الگ موقع پر آتی، حسب موقع آتی، جب بھی کچھ ہو رہا ہوتا تو اس کے اکارڈنگلی آیت نازل آ جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے اسے لکھوا لیتے۔ پورا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں لکھا ریٹن فارم میں موجود تھا، مختلف چیزوں پہ لکھا ہوا تھا، مطلب کتابی شکل میں نہیں تھا لیکن لکھا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر نے کتابی شکل دی، عثمان غنی نے نقلیں تیار کرائیں اور پھیلا دی، صحابہ کرام بھی اسے یاد رکھتے تھے، حفظ کر لیتے تھے، اور سینہ یاد رکھتے تھے اور لکھوا کر بھی لیتے تھے۔ آپ کو اس بات کا حفاظ کرام کی تعداد کا جنگ یمامہ سے اندازہ ہو جائے گا کہ جنگ یمامہ کے اندر 700 حفاظ کرام شہید ہوئے تھے۔ مطلب اتنے زیادہ لوگوں کی جو ہے نا وہ اتنے زیادہ لوگوں کو قرآن زبانی یاد تھا۔ اگر شہداء یہ تھے تو ظاہر سی بات کچھ بچ بھی تو گئے ہوں گے۔ اللہ پاک قرآن شریف میں فرماتے ہیں آپ یاد کرنے کی غرض سے اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں، اور پڑھانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ جیسے ہی کوئی آیت نازل ہوتی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے لکھوا لیتے اور بعد میں سن بھی لیتے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی آیات اپنے پاس محفوظ رکھتے، پتھروں پر، اونٹ کے مونڈوں کی چوڑی کھال پر، چمڑے کے بنے باریک باریچوں پر، بانس کے ٹکڑوں پر اور چوڑے اور صاف پتوں پر قرآن شریف لکھا ہوا تھا۔ عہد نبی میں صحابہ کرام کے پاس پورا قرآن ہوتا تھا، اور اس کے بعد بہت زیادہ حفاظ کرام بھی تھے جن کے نام میں بعد میں بتاتا ہوں۔ کاتب وحی اس ٹائم موجود تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کچھ حکایات میں تو روایات کے اندر کاتب وحی کی تعداد 26 تھی، جبکہ کچھ روایات کے مطابق 42 کاتب وحی اس وقت موجود تھے۔ جیسے ہی قرآن شریف آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے اور کاتب وحی اسے لکھ لیتے۔ جب مدینہ میں ہجرت کی تو ایک صندوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھوا لیا، ہر نیا حصہ لکھ کر رکھوا لیتے، تمام مسلمان اس کو نقل کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری یعنی 632 میں ہوئی تھی۔ تب تک پورا قرآن تحریری شکل میں موجود تھا۔ نازل کرتے وقت ایک ایک آیت کے بارے میں اس کا مقام جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ بھائی آپ نے فلاں یہ جو آیت اس ٹائم آئی ہے اس کو فلاں جگہ پر۔ اب بات کر لیتے ہیں ہم قرآن شریف کی ترتیب کی۔ جو آج کی صورت میں قرآن شریف ہے اس کو کہتے ہیں ترتیب عثمانی۔ دراصل جو قرآن اترا تھا وہ ترتیب توفیقی تھی، وہ کچھ اور ترتیب تھی۔ مطلب اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جنگ کر رہے ہوتے تھے یا کچھ بھی کر رہے ہوتے تھے، کوئی عورتوں کے معاملے میں سورہ نساء آئی، ساری جتنی آیات آئیں وہ الگ الگ ٹائمز پہ آئیں، وہ ترتیب توفیقی تھی۔ اس طرح صورتوں کی شکل میں اس کو حضرت عثمان غنی نے قرآن شریف کو ترتیب دیا تھا۔ ترتیب توفیقی میں قرآن شریف جیسے موقع آتا 22 سال 5 ماہ 14 دن کے اندر 610 سے لے کے 632 تک کے عرصے میں، کیونکہ 632 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے تھے، پردہ فرما گئے تھے، تو جیسے ہی کوئی آیت آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھوا لیتے، سن لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ اس کو تصدیق کرتے تھے۔ پھر عہد صدیقیہ آیا، پہلے خلیفہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرمایا تو سب سے پہلے خلیفہ ہے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اس طرح سے نیچے ترتیب چلتی گئی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق آئے دنیا کے مطلب جب وہ خلافت پہ آئے تو انہوں نے کیا کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے تھے تو انہوں نے تمام نسخوں کو ترتیب اور سائز میں لکھوا لیا، اور وہ جو تھا اس کو سرٹیفائی کروایا
خود بھی حضرت زید بن ثابت کو مأمور کیا، اس کو پہلے خود سرٹیفائی کیا، پھر حضرت عمر نے سرٹیفائی تصدیق کی، پھر اس کے بعد حضرت حفصہ اور جو اس ٹائم کے حفاظ کرام تھے ان سے تصدیق کرانے کے بعد وہ حضرت حفصہ کے گھر میں وہ نسخہ لکھ کے رکھ لیا گیا۔ حضرت زید بن ثابت جب یہ نسخہ لکھ رہے تھے تو ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی آیت کوئی لے کے آتا کوئی مسلمان حافظ قرآن تو اس کو دو گواہوں کی تصدیق کرتے، خود بھی تصدیق کرتے اپنی یادداشت سے، کیونکہ وہ خود بھی حافظ قرآن تھے تو وہ اپنی یادداشت سے اور حفاظ کرام کی جو آیات ہوتی اس کو ملا لیتے ہیں، اس کو سرٹیفائی کر لیتے کہ کیا یہ ویسے ہی ہے جیسا یہ بتا رہا ہے، کیونکہ ان کو خود بھی یاد تھا۔ یہ بات تو اب تک کلیئر ہو گئی ہے کہ جو ترتیب توفیقی تھی وہ پہلی تھی، جبکہ جو اب ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں وہ ترتیب عثمانی ہے۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ تب امت بکھر رہی تھی، اسلام کی وسعت دن بدن پھیل رہی تھی، قبائلی ڈائلیکٹ جیسے کہ پنجابی ہے نا، پٹواری پنجابی اور ہے، ماجھی پنجابی اور ہے، پھر سرائکی پنجابی اور ہے، تو قبائلی جو ڈائلیکٹ تھے، لہجے تھے نا علاقائی، ان کی وجہ سے فرق آ رہا تھا قرآن شریف کے اندر، تو اختلاف بڑھ رہا تھا۔ تو اس کیا ہوا کہ حضرت سب جو اس ٹائم کے جو سب لوگ تھے، جو حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی وغیرہ، ان سب نے ایک نسخے پر اجماع کیا۔ وہ جو نسخہ تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق والا تھا، جو زید بن ثابت کے طریقہ کار سے چھاپا گیا تھا۔ اس کے بعد بہت زیادہ جد و جہد کرنے کے بعد 5 نسخے تیار ہوئے، کچھ روایت میں 7 نسخے ہیں، ان نسخوں میں سے ایک مدینہ، شام، کوفہ اور مصر وغیرہ میں بھیجا گیا، اور اس طرح سے قرآن شریف جو ہے نا وہ ایک کمپریہنسو صورت میں موجود جو ہے نا وہ معرض وجود میں آ گیا، اور ہر بندے نے اس کو سرٹیفائی کیا۔ اللہ پاک قرآن شریف میں فرماتے ہیں ذالک کتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر اللہ پاک سورہ قیامہ میں فرماتے ہیں بے شک اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ سورہ الواقعہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بڑی عزت والا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں لکھا گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں عہد رسالت میں حفاظ کرام کون سے تھے۔ معاذ بن جبل تھے، ابی بن کعب تھے، عبداللہ بن مسعود تھے، زید بن ثابت اور ابو زید وغیرہ تھے۔ اس کے علاوہ بھی حفاظ کرام تھے، لیکن یہ وہ ہیں جن میں سب لوگ اتفاق کرتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کافی زیادہ حفاظ کرام تھے۔ تو اس طرح سے قرآن کی کنفرمیشن کو سرٹیفائی کر دیا گیا کہ قرآن جو بھی ہے وہ حق ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہو سکتا، جو ہے وہ اس کو قیامت تک نہیں تبدیل کیا جا سکتا۔ اللہ پاک قرآن شریف میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّهُ لَحَافِظُونَ، یہ کتاب ہم نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ پاکستان پائی